بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 16۔ پہننے کے دوہراؤ جوڑے یعنی رکھے ہوئے جوڑے چاہے جتنے زیادہ قیمتی ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر ان میں سچا کام ہے اور اتنا کام ہے کہ اگر چاندی چھڑائی جاوے تو 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ نکلے گی تو اس چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ 17۔ کسی کے پاس کچھ چاندی یا سونا ہے اور کچھ سودا گری کا مال ہے تو سب کو ملا کر دیکھو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جاوے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو واجب نہیں۔ مسئلہ 18۔ سودا گری کا مال وہ کہلاوے گا جس کو اس ارادے سے مول لیا ہو، یعنی خرید لیا ہو کہ اس کی سودا گری کریں گے۔ تو اگر کسی نے اپنے گھر کے خرچ کے لیے یا شادی وغیرہ کے خرچ کے لیے چاول مول لیے یعنی خرید لیے، پھر ارادہ ہو گیا کہ لاؤ اس کو سودا گری کر لے، تو یہ مال سودا گری کا نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 19۔ اگر کسی پر تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ نقد روپیے یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا سودا گری کا اسباب بیچا یعنی سودا گری کا سامان بیچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 برس کے بعد وصول ہوا، تو اگر اتنی مقدار ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں تو ان سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر ایک ساتھ وصول نہ ہو تو جب اس میں سے 11 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو تب اتنے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر 11 تولہ چاندی کی قیمت بھی متفرق ہی ہو کر ملے تو جب بھی یہ مقدار پوری ہو جائے اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے، اور جب دیوے تو سب برسوں کی دیوے، اور اگر قرضہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، البتہ اگر اس کے پاس کچھ اور مال بھی ہو اور دونوں ملا کر مقدار پوری ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ 20۔ اور اگر نقد نہیں دیا، نہ سودا گری کا مال بیچا بلکہ کوئی چیز بیچی تھی جو سودا گری کی نہ تھی، جیسے پہننے کے کپڑے بیچ ڈالے یا گھرہستی کا اسباب بیچ دیا، یعنی گھر میں عام طور پر استعمال ہونے والا سامان بیچ دیا، اس کی قیمت باقی ہے اور اتنی ہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں، پھر وہ قیمت کئی برس کے بعد وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر سب ایک دفعہ کر کے نہ وصول ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملے تو جب تک اتنی رقم نہ وصول ہو جاوے جو بھاؤ بازار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جب مذکورہ رقم وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مسئلہ 21۔ تیسری قسم یہ ہے کہ شوہر کے ذمے مہر ہو، وہ کئی برس کے بعد ملا تو اس کی زکوٰۃ کا حساب ملنے کے دن سے ہے، پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اگر اب اس کے پاس رکھا رہے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو واجب نہیں۔ مسئلہ 22۔ اگر کوئی مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے اور سال کے پورے ہونے کا انتظار نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اگر مالدار نہیں ہے بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی، اس امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جب مال مل جاوے اور اس پر سال گزر جاوے تو پھر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مسئلہ 23۔ مالدار آدمی اگر کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دے یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا تو بڑھتی کی زکوٰۃ پھر دینا پڑے گی۔ مسئلہ 24۔ کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور 100 روپے کہیں اور سے ملنے کی امید ہے، اس نے پورے 200 روپے کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیشگی دے دی یعنی وقت سے پہلے دے دی، یہ بھی درست ہے، لیکن اگر ختم سال پر روپیہ نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی اور وہ دیا ہوا صدقہ نافلہ ہو گیا۔ مسئلہ 25۔ کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی کہ سارا مال چوری ہو گیا یا اور کسی طرح سے جاتا رہا تو زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا یا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دینا پڑے گی۔ مسئلہ 26۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ مسئلہ 27۔
کسی کے پاس 200 روپے تھے، 1 سال کے بعد اس میں سے 100 چوری ہو گئے یا 100 روپے خیرات کر دیے تو 100 کی زکوٰۃ معاف ہو گئی، فقط 100 کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور اگر ہبہ کر دیے یا خرچ کر لیے تو زکوٰۃ واجب رہے گی۔